سلامونه ملګرو نیک هیلې احترامات. اوس په 15 منټه بعد د خیره سره بجلی ځي او بجلی چې کله ځي نو موږ ته ډیمونه غیادېږي. نو آپ میں سے کس کس نے بابا ڈیم ساز یا بابا ڈیم پھول کو 20-20 روپے کا چندہ دیا تھا جب 2017 میں وہ ڈیم بنانے نکلے تھے؟ تو ہم ڈیم بنانے نکلے، آؤ ہمارے ساتھ چلے. تو وہ ملک بچانے نکلے، آؤ ہمارے ساتھ چلے نا. تو وہ کہتے تھے بابا ڈیم، وہ سپریم کورٹ والے، کہ ہم ڈیم بنانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلے. تو آپ میں سے کس کس کو بیوقوف بنایا تھا بابا ڈیم پھول والے نے؟ اور آپ ہانیسٹلی بتائیے. بندہ دھوکے کھا جاتا ہے، بندہ ان ٹریپس کا شکار ہو جاتا ہے. تو مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا کہ آپ میں سے کس کس کو جناب ثاقب نثار صاحب نے ڈیم کے لیے چندے کے نام پہ بے وقوف بنایا، اور آپ واقعی سمجھ رہے تھے کہ آپ لوگوں کے ہم لوگوں کے چندے سے وہ کوئی ڈیم بنائے گا، کوئی پتہ نہیں بیادی امیر بادشاہ ڈیم یا کوئی مومن ڈیم بنائے گا. حالانکہ کل ملا کے وہ 13 ارب روپے صرف جمع کر سکے. اس میں فوج کے 6 لاکھ ملازمین، 7 لاکھ ملازمین کی ایک دن کی تنخواہ، باقی بڑے لوگوں کی ایک مہینے کی تنخواہ، لوگوں سے جرمانے بھی لیے اسی نام پہ، اور موصوف نے پتہ نہیں کیا کیا جتن کیے، لیکن بمشکل 13-14 ارب روپے جمع کیے. جبکہ بادشاہ ڈیم کے لیے، صرف بادشاہ ڈیم بنانے کے لیے 20-22 ارب ڈالر کی ضرورت ہے. 220 ارب ڈالر کی تو صرف وہ زمین ہے جو انتہائی کم قیمت پر خریدی گئی ہے، مارکیٹ ریٹ سے بہت کم قیمت پر خریدی گئی ہے، وہ 220 ارب روپے کی ہے. اور موصوف نے پاکستان ٹیلی ویژن اور دیگر نشریاتی اداروں کو اشتہارات چلانے پہ مجبور کیا تھا ثاقب نثار نے. تو ان اشتہارات کی مد میں ٹیلی ویژن چینلز کو یعنی جمع شدہ چندے سے زیادہ نقصان ہوا تھا. ٹیکس پیئر منی، ظاہر ہے وہ کماتے ہیں ٹی وی والے تو پھر ٹیکس دیتے ہیں نیشنل ایکسچیکر کو. اب اشتہارات انہوں نے مفت چلوائے. تو وہ بابا ڈیم پھول والوں نے آپ کو کیا بے وقوف بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ آپ ضرور جواب دے. برہان الدین صاحب شکر دے خیمہ ملک کلیم الله و چې ما چنده ورکوله بیا مې کینسل کړه. ما سره هغه ټیم کې چې پیسه کې 160 روپۍ جواد خاني منسټر والے دی. دغسې ایماندارۍ سره که موږ چې دوکه شوي یو نو پکار ده. خو زه الحمدلله په دغه کې زه به نور ډېر دوکه شم، دا نه چې زه پوهېږم یا د جواز شاهي منسټ نه. خو دغه وخت کې زما ذهني لیول لږ ډېر طالب علمانه نه و یا ډېر کچه خو اوس هم دی، خو لږ ډېر زیات په دې سړي مې اعتبار نه و. دا سړی د شکل له ماته چې ډبل شا قسم ښکارېدو، هغه لنډې ماته له شکل له ډبل شا ښکارېدلو، لکه ما نه دي ورکړي. خاطر چې څنګه یې زه او ته وده کېږې نه مړه د غوره وده کېدو ولایت شاهین باغي څنګه کېدو. خو پرې د برهان الدین صاحب رښتیا ایماندارۍ سره خبره وکړي. تاسو کې کم سړی ڈیم والا ڈبل شاہ ڈبولے تھے 20 روپے 40 روپے. لکه جواد خانی منسټ لکه هانیسټي دې ته وایي چې کنفیشن یې وکړو سمج مې زیږي څه کې 160 روپۍ وي. دا به هغه وخت کې کشر هلک، ظاهره خبره ده، د چېرته ځان له به ایزو لوړ لی پیسې له هغه وخت کې ځان له به خپل فلم له تګ راتګ له دي 160 روپۍ کې زما او ستا یو پښتون ورور هغه لنډي ډبل شاه والی دی او په مشکل یې 13 روپۍ جمع کړې وې، او هغه 13 روپۍ دومره ایر ټایم یې اخیستی او که نه د پی ټي وي، صرف د پی ټي وي ته په اربونو روپۍ زیان کړی. ځکه دا خو اشتهارات یو 30 سیکنډ اشتهارات د لکونو کروڑونو روپۍ دا چې کوم تاسو په ټي وي باندې خاص کر په دې غټو ټي ویونو چې ګورئ دا د مین سټریم چې کومې چې یا کرکټ دوران کې چې کوم 30 سیکنډ 15 سیکنډ دا سلاټ نه دی، نو دا لکه دا تصور هم مه کوو چې دا په پی ټي وي سپورټس خاص کر دا تصور هم مه کوو چې دا کروڑونه کوي. وی ټي خیبر د 15-30 سیکنډ سلاټ تاله په لکونو روپۍ چلی. نو د پرایویټ ټي وي چینلو باندې هم دا ډوزې ویشتې به چې یاره زه ډیم جوړم او بیا زه به هلته چوکیداري هم کوم. نو تاسو راته دا ووایئ چې ډیم فول بابا تاسو فول کړي وئ که نه وئ فول کړي. نو جواد خانی منسټ وایي چې زما نه اخیستي دي او موږ هم وایي واړه د 160 روپۍ ماشوم په 2017 کې 160 روپۍ ګوره $1.5 او 500 روپۍ دغه دی ډیم والا بابا به اوس تاسو سره اهمیت احساس وشي. ډېره زیاته مننه. خپل ملګري مینشن کوي په چا کې شک وي چې هغه د به ډیم والا له پیسې ورکوي. په هغه ملګري چې ستاسو په شک وي چې د به ډیم والا بابا ثاقب نثار لا 10-20 روپۍ یا 40 روپۍ ورکړي، یا هغه ملګري چې تاسو ته ویلي چې خیر دی دا 40 روپۍ 100 روپۍ یا 200 روپۍ دا ثاقب نثار په ډیم کې واچوه، ثاقب نثار په ډیم کې کړه بادشاه په ډیم کې.
محمد الیاس وایي چې زما په یقین نه کومیانې 20 روپۍ ورکړې چې هسې نه چې سبا شی جوړ شو بیا زه ویم چې اربا ضمیر مې ملامت دی لکه دا خو پکې دې نه دي لیکلي دا ورته نه ځان نه خوشخطي کومه. نو محمد الیاس په دې چې زما زړه نه و په دې سړي مې یقین نه و شک مې پرې و چې ډبل شا دی د هغه رنګ روغن هم بیخي داسې ډبل شا ټایپ و او د هغه حرکتونه جمیکس او دا کویک فیکسس به کول کویک فیکسس اتایي غوندې حرکتونه به کول کله به هوټلو کې کرچا لکه چیف جسټس د هوټل څه کار دا لوښی څښا دی او هغه سم دی او دا پاک دی هغه دلته که دا دلته که کډني هسپتال یې 6 کاله ودرولې باولپور کې خلک انډیا ته هدایت ظالم خو بدترین ظالم سیاسي انسان. خو محمد الیاس د خبرې مطلب دا دی چې دا 20 روپۍ مې ځکه ورکړې چې که سبا رښتیا واقعي بادشاه ډیم جوړ شي دا به نه بجلي را روانې او لوډ شیډینګ نه او کارخانې په رننګ حالت کې نو هسې نه چې بیا یې په زړه او ضمیر باندې بوجي چې یار دا ما په ژوند کې جوړ کړي انسان دی که نه لکه انسان وایي چې یاره کار خیر کېږي صرف 13 روپۍ جمع کړې په هغې باندې 10 روپۍ بینکونو بیا سود ګټلی دی 23 روپۍ سرکاري خزانې ته شپږ اتې میاشتې مخکې جمع شوي په 23 ارب روپۍ باندې بادشاه ډیم به جوړېږي تقریبا 23 ارب ډالر پکار دي د 220 ارب روپو خو صرف په هغې لاغه ارزانه ځمکه اخیستی شوي دی د خدای مسلمانانو. نو تاسو اندازه لګوئ نن سبا خو آنلاین راغلی دی ښه ډېره مننه. نو مننه څنګه چې الیاس کو کنفیشن وکړو تو آپ میں سے کس نے ڈیم والے بابے کو 20 روپے 30 روپے 100 روپے جو بھی جتنے بھی دیے تھے آپ اس کو مینشن کیجئے آپ اس کا ذکر کیجئے کنفیس کرے اقرار کیجئے کہ آپ نے ڈیم والے بابے کے کیا ہے اس جال میں آ کر آپ نے چندہ دیا تھا کس دوست نے آپ کو مجبور کیا تھا کس دوست کے متعلق آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ چندہ دیا ہوگا یا کم از کم 20 15 20 40 50 روپے دیے ہوں گے کس دوست کو نے آپ سے کہا تھا کس دوست کو آپ نے کہا تھا یعنی یہ آپ جس نے آپ کو کہا تھا ظاہر ہے آپ کو بھی کسی نے موٹیویٹ کیا ہوگا آپ نے بھی کئیوں کو موٹیویٹ کیا ہوگا کہ جناب یہ بڑا قومی کام ہے اور یہ نیشنل کاز ہے اور ڈیم بن جائے گا تو 4000 میگا واٹ کی بجلی آئے گی اور بہت بڑی زمین زیر کاشت آئے گی اور ممن میں ڈیم بنے گا تو پھر ملک میں وارے نیارے ہو جائیں گے اور سعودی عرب سے لوگ یہاں مزدوری کرنے آئیں گے سعودی عرب سے چلو نہیں آئیں گے سوڈان اور افریقہ والے تو کم از کم یہاں آئیں گے تو کس نے آپ کے خواب بیچے ظاہر ہے سب کو تو ڈیم والے بارے میں بیچے لیکن پھر آپ میں سے کسی دوست نے آپ کو بتایا ہوگا کہ یہ بہت بڑا ایک ڈرائیو بہت بڑی کمپین چل رہی ہے آپ برائے کرم اس میں چندہ دے. نور اعظم سلامونه صاحب خان ملک صاحب څنګه پیسې دې ورکړې رضا خان کاکړ صاحب ډېره مننه. محمد الیاس وایي چې محمد سهیل د ثواب کار خو به تا نه و کړی او زه دې ګناه کې شامل نه وم. ښه ډېره مننه عبید جاني ستا سبا یا وینې یا لږ ډېر په وخت کې اګاه وي والله ما وی کنه چې زه به خپلو بچو ته ویم چې د ډېر کې وي چلته یمنیس نو دا جواد خانه دغه خلک فلم یې جوړ کړی او به یو ډېر قدرت وګورې راخیستې باجوت یو ټول آرمي د 7 لک پوځیانو یوې ورځې تنخوا د یو چک په شکل کې ورکړې او په دومره سخته انګلینډ ته پکې لاړ او په فري به ته راته جازونو کې ایونټ یې کول او په امریکا کې دلته یاد معاملات پرېښو سپریم کورټ کې کیسونه پرېښو صرف سیاسي کیسونه به کول ظالم به ګرځېده او لنډې لنډې کېده به لکه ډبلې به چندې به کولې ټولې 1100 روپۍ رانیمه کړې چې سود سمیت په 8 کاله کې سود الله خیر به راغلی 23 روپو ته ورسېدې بیخ دې ونه وځه خو اوس چېرته ورک ته وې زه به ویل زه چې ریټایر شم زه به د بینک ډیم چوکیداري به کوم نو ډیم والا به بس تاسو نه څومره روپۍ والي دي د چا مې روپۍ والي دي د چا په خولې د نه والي دي. میں نے موبائل کے تھرو عبید شنواری سے 100 روپۍ دې ورکړی دا ووایه دا کنفیس کا رب نواز عثماني صاحب چې هغه وخت ما سره پیسې نه وي هسې بچ یم دا خدایي بچ شوی دی یعنې ده که ده څه پیسې وي رب نواز عثماني هم ده په ذهن کې ویلی چې یار 4000 میگا واٹ هغه د 900 1100 میگا واٹ دا د 5200 میگا واٹ بجلی دا د 400 دین او خار د ځمکې به لاندې د موندې ډیم نه به دغه راشي زه گواه یم. نو وقار خان ہم آج ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ جو ڈیم پھول بابا تھے سپریم کورٹ والے المعروف ثاقب نثار تو انہوں نے 2017 میں ایک کیمپین شروع کی تھی کہ ہم کنٹریبیوشن چندہ ڈال کے پاشا ڈیم بنائیں گے جس کی لاگت اسٹیمیٹڈ جو ہے وہ 22 ارب ڈالر ہے 20-22 ارب ڈالر اور باشا ڈیم بنائیں گے جس کی کم از کم لاگت کی 2-3 ارب ڈالر تو اس کی بھی ہوگی. تو بہت بڑی ڈرائیو وہ کھیل رہے تھے بہت بڑی کمپین وہ چلا رہے تھے پی ٹی وی پہ اور پرائیویٹ ٹی وی چینلس پہ اور اخبارات پہ وہ فری میں اشتہارات چلوا رہے تھے.
تو بمشکل کل ملا کر اس ظالم بندے نے 13 ارب روپے جمع کیے تھے. اس 13 ارب روپے کے لیے نہ صرف اشتہارات کے مد میں قومی خزانے کو بڑا نقصان پہنچایا, اپنا کام بھی چھوڑ کے وہ کبھی انگلینڈ جاتا تھا, کبھی ادھر ادھر, اور عام غریب لوگوں سے جیسے جواد خان ہی منسٹر اور اس میرے جیسے غریب جن کے پاس نسوار کے لیے مناسب رقم نہیں ہوتی بلکہ نسوار والے کے مقروض ہوتے ہیں, انہوں نے بھی 20 100 100 50 50 200 روپے ڈال کے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے چاندہ دیا تھا کہ جناب یہ ڈیم بنے گا تو ملک ترقی کریں گے, اور عرب اگر نہیں آئیں گے تو مسلم افریقن لوگ تو آئیں گے اور ہم قتیل ہوں گے, پتہ نہیں کیا کیا ہمارے نہیں آ رہے ہمارے ہوں گے. پھر وہ ڈیم والا پو چکر ہو گیا, 9-2-11 ہو کے چلا گیا, اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جی میں یہ ڈیم جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو میں اس ڈیم پہ چوکیداری وہاں کروں گا, وہاں چوکیدار کے طور پہ کام کروں گا, میں یہ ڈیم ضرور بناؤں گا. اور یعنی روز وہ یہ تماشا لگاتا تھا, سرکس لگا کے وہ یہ ڈیم کھیلتا رہا, اور آخر میں ہم سب ڈیم پھول, میں تو کم از کم ڈیم پھول نہیں بنا, میں I was politically and I was ideologically, as an ideologue, I was against Saqib Nisar and the judicial activism. I'm still against the judicial activism, and I was then, I had to be against judicial activism. سو میں نے کم از کم چندہ نہیں دیا تھا. مجھے وہ بھی یاد ہے جب نواز شریف صاحب نے وہ کیا قرض اتارو ملک سنوارو 99 کے بعد جب وہ آئے تھے, وہ بھی بڑا ڈرامہ ہوا تھا. پھر اس پیسے کا بیت المال کو شاید نہیں لیتے, لیکن یعنی یہ ڈیم اور یہ ملک مسئلہ یہ ہے کہ جہاں $20 کی ضرورت ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ اس کو اکٹھا کریں. جب لوگ اکٹھا کریں گے تو بھی نیشنل اکانومی سے یہ پیسے جائیں گے نا. اس عام سی بات کو ہم لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے, اتنی چھوٹی سی بات ہو گئی. یعنی ہم مل کے چندہ جمع کریں گے, ٹھیک ہے ہم چندہ جمع کریں گے, ہم نے $20 ارب جمع بھی کیے کل ملا کر پاکستانیوں نے مل کے. لیکن جناب والا یہ جو ڈیم بنتا ہے جس کے لیے $20 ارب کی ضرورت ہوتی ہے نا, یہ نیشنل ایکسچیکر سے نہیں, صرف یہ نیشنل اکانومی سے نکالنا پڑتے ہیں. تو پھر آپ اس کے جو کانسیکوینسز اور جو منفی عواقب اور نتائج ہوں گے اس کو اب مد نظر رکھیے. اس کے لیے آؤٹ سورسنگ کی ضرورت ہوتی ہے, باہر سے پیسے کچھ مینج کر کے, یعنی نیشنل ایکسچیکر سے اگر آپ مینج کرتے تو, لیکن جب لوگ اکٹھا کرتے تو اس سے نیشنل اکانومی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنے پیسے ہیں وہ ہے, یعنی وہ نیشنل اکانومی کا آلریڈی حصہ ہے. تو آپ نیشنل اکانومی سے کیسے $20 ارب اکٹھا کر کے وہ ادھر نکالیں گے, تو باقی شعبوں کا کیا ہوگا؟ اب یہ پیسے تو نیشنل اکانومی سے جانے ہیں نا, جو اکنامکس کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. ابو خالد توحیدی صاحب وعلیکم السلام, علی خان سے تو وہ لوگ ایک دوسرے کو کنونس بھی کرتے رہے. مجھے بھی لوگوں نے بہت کہا, لیکن میں I was ideologically against judicial activism on these nonsense stuff he was doing. اور وہ سیاست بہت زیادہ کھیل رہے تھے. تو میں تو وہ چپا کا بھی مخالف تھا جو پیپلز پارٹی کے دور میں جوڈیشل ایکٹیویزم کر کے جمہوریت پہ شکون مارنے کی کوشش کر رہے تھے. تو تب سے الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے. اور ایک بائی نے گالی دی ہے, بس ہمت صاحب آپ کی ہمت کو سلام کہ آپ یہاں گالیاں دینے بیٹھے ہیں. یعنی خدا آپ کو ہدایت نصیب کرے. اب میں کیا کہوں, یعنی آپ صرف اس بات کے لیے یہاں موجود ہیں کہ آپ گالی دیں. یعنی بخدا آپ کی حالت پر رحم آتی ہے, آپ کی ہمت کو بہرحال چلا. اگر آپ اس برے مقصد کے لیے, اور میں بیچ میں اردو کا تڑکا اس لیے لگاتا ہوتا ہے کہ گالم گلوچ والے دور رہیں. میں اس چیز کو ایک کوئک فیکس کے طور پہ, بلکہ کوئک فیکس نہیں, یہ لانگ ٹرم افیکٹس ہے. میں رفتہ آہستہ اردو میں 1-2 مہینے کے لیے بات کروں گا تاکہ یہ لوگ چلے جائیں یا ان کو سمجھ نہ آئے میری بات کی. بھلے میری اردو غلط ہو, میں اس کا I admit speak and understanding speaking Urdu or English etc. or any other language, but I want to make them repel and make them leave my Facebook page and not to be abused by them like Himmat Sahab doing right now in front of you. And you can Zagawaya, you can say I am witness like Waqar did already in a comment scrolled up. So what I was talking about, yes, I was talking about Saqib Nisar. Saqib Nisar was leading a drive or campaign, and he was asking people to contribute at 20 PKR each for the
for building Basha, and we meet them, movement them. During the whole campaign, run for a year, he hardly managed 30 billion Pakistani rupees. So he would represent his parents. Oh, yes, the you comic karana da Ali Khan no, jama abhi tada jawab